قربانی کے جانور کے گوشت سے مہک یا بو آتی ہے، کیوں؟ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ قربانی کی گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، اس میں سے ایک ناگوار سی مہک یا بو آتی ہے، اور یہ جلدی گلتا یعنی پکتا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ نے بھی محسوس کیا ہو۔ اگر ہاں تو کیا کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر غور کرنے کا وقت نہیں ملا تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے بڑا مہنگا جانور خرید رکھا ہو، لاریب کہ آپ کا جانور خوبصورتی میں بھی بے مثال ہو، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو جانور ذبح کرنا یا کروانا نہیں آتا۔ ذرا ٹھہرے، غصہ تھوک دیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو پھر یہ باتیں غور سے سنیں، سمجھیں اور اس عید قرباں پر اس پر عمل کریں۔ آپ خود ہی کہیں گے کہ قربانی کا گوشت تو ہم آج پہلی دفعہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا مزیدار، صحت بخش اور خوشبودار جنتی گوشت آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ساون کے مینڈکوں کی طرح نکلنے والی نسلی یا پسلی قصیوں کے باتوں پر یقین نہیں کرنا، بلکہ دین کی روشنی اور ذبیحے کے سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے میرٹ پر جانور ذبح کروانا اور گوشت بنوانا ہے۔ اگر وہ آگے سے جز بز ہو تو آپ چی بچی ہو جائے۔ اگر آپ ان کو پیسے کس بات کے ادا کر رہے ہیں؟ اگرچہ سچے آپ بھی ہیں کہ پاکستان اور میرٹ، جی ہاں، کہیں اور ہو یا نہ ہو، لیکن اس بار چوری تلے میرٹ ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ، خوشبودار اور ذائقہ دار گوشت کھانے کے واقعی خواہشمند ہیں تو پھر سنیے، ذبح کرنے کی چھری آپ کی نیتوں کی مثل اچھی طرح تیز ہونی چاہیے۔ ذبح کرنے سے قبل جانور کو خوب کھلا پلا لے اور جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر کے خوف کا شکار مت کرے۔ ان تمام صورتوں میں جسم میں ایک کیمیکل ہسٹامین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلا دیتا ہے، جس سے خون سست رفتار ہو کر مکمل طور پر جسم سے خارج نہیں ہو پاتا، اور یوں گوشت کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والے کو کبھی مذبوح کے حرام ماंس کو نہیں کاٹنے دینا۔ اگرچہ وہ 100 بہانے بنائے گا اور جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے اذیت سے نجات دلانے کے دعوے کرے گا، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دینی ہے۔ اسے نہ آپ کے جذب قربانی کی فکر اور نہ بیسمل کی تکلیف کا خیال، وہ تو بس اگلے گاہک اور اپنی 50 سینچری کے تصور میں ہوگا۔ اور شرعی طور پر بھی چھری ریڑھ کی ہڈی کے مہروں تک لے جانا جانور کو بلا وجہ اذیت دینا اور مکروہ ہے۔ ذبح کے شرائط میں اول سانس کی نالی، دوم خوراک کی نالی، سوم 2 جگلر آرٹریز اور چہارم 2 کیروٹڈ آرٹریز میں سے کسی 3 کا مکمل یا جزوی کٹ جانا اور خون کا بہہ جانا شامل ہے۔ چلے آپ ساری نالیاں اور رگیں کاٹ دیں مگر مہروں تک چھری پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی دادوں پردادوں کی فن دکھانے کی کوشش میں حرام ماंس کو کاٹ دیتا ہے تو جسم کو تڑپنا یکدم رک جائے گا، اور یوں گوشت میں موجود باریک رگوں سے خون خارج نہیں ہو پائے گا، جس کا نتیجہ گوشت کی خرابی کے اور ذائقے کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اور آخری بات، جانور کے تڑپنے کے ساتھ اس کی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے 2-3 سیکنڈ میں ہی جب سانس اور خون کی نالیاں کٹ جاتی ہیں تو اس کا دماغ بے حس ہو کر تکلیف محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ تڑپنا اس کے پٹھوں کی غیر ارادی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے ماغز کے تحت ہوتی ہے۔